وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن پھرے ہیں فقط فارم 47 کے وزیروں کے، ہر بلاول ہے دیس کا مکروز، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے۔ ان کا لیڈر اور ان کے تمام لوگ یہ امید کر رہے تھے کہ آج ڈیفالٹ ہوا کل ہوا، اب جب عمران خان کو دل کیا تھا گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو مردانہ وار انہوں نے جیل کاٹی ہے ایک نظریے کی خاطر، لا الہ الا اللہ کی خاطر، اور اس نے ظلم، جبر اور فسطائیت کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا ہے۔ السلام علیکم۔ اڈیالہ میں بیٹھا بزرگ عمران خان نیازی پاکستان کے لیے سیکورٹی رسک بن چکا ہے۔ اس نے پاکستان کے نوجوانوں کی ذہن سازی کر کے 9 مئی کروایا۔ اس نے پاکستان کی معیشت تباہ کی، دنیا میں پاکستان کو تنہا کر دیا۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، عمران خان کے ببر شیر ثناء اللہ مستی خیل نے عطا تارڑ کی ایسی چترول کی کہ تارڑ کو قیامت تک یاد رہے گی۔ اسمبلی میں آئے ہوئے مہمان خصوصی آرمی چیف جناب جنرل عاصم منیر صاحب بھی حیران ہو کے رہ گئے۔ پورا ایوان بیچ بچاؤ کرتا رہا مگر ثناء اللہ مستی خیل نے کسی کی ایک نہ سنی۔ آخر کار مجبوراً اسپیکر کو اجلاس کچھ دیر کے لیے ملتوی کرنا پڑا۔ آئیے ناظرین پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ آپ کی محبت اور پیار کا ہمیشہ شکر گزار رہوں۔ فقیروں کے وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن پھرے ہیں فقط فارم 47 کے وزیروں کے، ہر بلاول ہے دیس کا مکروز، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے۔ جناب اسپیکر، غریب شہر تو فاقے سے مر گیا، میں عارف صاحب کے شعر سے معذرت کے ساتھ، غریب شہر تو فاقے سے مر گیا مسٹر اورنگزیب، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ جناب اسپیکر، میں آج عالم اسلام کے عظیم لیڈر بطل حریت عمران خان کو دل کیا تھا گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو مردانہ وار انہوں نے جیل کاٹی ہے ایک نظریے کی خاطر، لا الہ الا اللہ کی خاطر، اور اس نے ظلم، جبر اور فسطائیت کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسی طرح ان کے یہ ساتھی جو جہاں بیٹھے ہیں اور پاکستان کی عوام نے بھی جھکنے سے انکار کر دیا ہے۔ میں دونوں ہاتھوں سے عمران خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پاکستان کی عوام کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، کہ یہ اگر اسپیکر صاحب وزیر خزانہ صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بجٹ ہے، یہ بجٹ بظاہر تو انہوں نے جو سر یہ 18.77 ٹریلین کا جو دیا ہے، اس میں جو ہے وہ 43% بجٹ جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں اس کا جو لارجسٹ سنگل ایٹم ہے وہ سود میں جا رہا ہے۔ آپ کے تمام بجٹ کا آدھا حصہ آپ کی ڈیٹ سروے میں جا رہا ہے، اور سر آپ کا جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے PSDP، وہ آپ کو صرف 5% دے رہے ہیں۔ آپ موجودہ بجٹ کا 5% پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی فلاح و بہبود، تعلیم و تربیت، ان کی جابز اپرچونٹیز اور ان کی ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے آپ 5% دے رہے ہیں، اور اب ڈیفنس آف پاکستان کے لیے آپ 17% دے رہے ہیں۔ اسی طرح جناب اسپیکر، آپ جو ہے وہ پروونسز کو جو ٹرانسفر کر رہے تھے، وہ اس بجٹ کا جو تھا 1.2 ٹریلین جو ہے وہ واپس لے رہے ہیں۔ میں حیران پریشان ہوں کہ ہمیشہ فیڈریشن جو ہے وہ صوبوں کو فنڈز دیتی ہے، لیکن آپ نے تو صوبوں سے لینے شروع کر دیے ہیں جی، اور یہ بغیر کسی آئین کے، کسی آئینی ایگریمنٹ کے اور کسی NFC وارڈ کے۔ جب آپ کا آئین ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر آئینی کام جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ بجٹ آپ کو پتہ ہے سر، الفاظ کا گورکھ دھندا ہے۔ تو حبیب جالب نے کیا خوب کہا تھا
وہی حالات ہیں فقیروں کے، وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن پھریں فقط فارم 47 کے وزیروں کے، ہر بلاول ہے دیس کا مکروز، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے۔ جناب اسپیکر، غریب شہر تو فاقے سے مر گیا، میں عارف صاحب کے شعر سے معذرت کے ساتھ، غریب شہر تو فاقے سے مر گیا مسٹر اورنگزیب، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ جناب اسپیکر، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو انٹرنیشنل ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشن نے اس موجودہ حکومت کی ناکامی کے بارے میں نہ کہی ہو۔ ایک ایسا ملک، میں پورے ہاؤس کو چیلنج کر رہا ہوں، اگر میرے ان الفاظ کو کوئی جھٹلا دے تو پھر اسمبلی کے فورم پہ کھڑا ہونے کا میرا کوئی حق نہیں ہے، میرا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، یہ ایک ہنستا مسکراتا ترقی کرتا پاکستان 6.2 کی گروتھ سے، اس میں آپ احساس کفالت کارڈ دے رہے تھے، آپ کی حالت جنگ میں تھا اس وقت جو پاکستان اس کی رشیا کی اور یوکرین کی جنگ لگی ہوئی تھی، کورونا میں تھے آپ، اس کے باوجود لیڈرشپ کی کوالٹیز، صلاحیتیں اور امتحان یہ ہوتا ہے کہ اس گرداب میں ملک کو کیسے نکالتا ہے۔ وہ سر اس کے بعد عمران خان نے اس گرداب کے دور میں آپ کو ہیلتھ کارڈ دیا، اس نے آپ کو 1,65,00,000 گھرانوں کو انہوں نے کفالت احساس کارڈ کے ذریعے خطۂ غربت سے نکالا، تقریباً 7-8 کروڑ لوگوں کو وہ پاکستان کارڈ شروع کرنے والا تھا، اور جناب دیکھیں کتنے بڑے حالات کے باوجود پاکستان کی گروتھ ترقی کر رہی تھی۔ آج کیا حالات ہیں سر؟ میں نہیں کہہ رہا، پاکستان کا سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے زراعت کو پچھلے سالوں میں 1,000 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں یہاں سے $100 بلین جو ہے فلائٹ ہوا ہے، یہاں سے چلا گیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا سر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ IMF کہہ رہی ہے کہ 53,000 ارب روپے کے یا کرپشن کی گئی ہے۔ میں سر آپ کے سامنے یہ جو حقائق دے رہا ہوں، یہ ملک ان سے نہیں چل رہا، غربت، مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت۔ خدا را گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھیں، آپ عوام میں جائیں، میں وزیر بھائیوں کو کہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا بھیس بدل کے جائے، اگر خدا کی قسم یہ بازار سے صحیح حالت میں واپس آئے تو پھر بھی میں ریزائن کر دوں گا۔ ان کو عوام ان کا تکا بوٹی کر دے گی، اتنی عوام ان سے جلی ہوئی ہے، سڑی ہوئی۔ جو پریس فریڈم ہے سر، RSF 2025، اس میں پاکستان 180 ممالک میں سے 158 کی لسٹ پہ ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ 44% لوگ خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے پاکستان کی آدھی آبادی غریب ہے، ہر دوسرا شخص غریب ہے۔ یہاں پہ وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ پاکستانیوں کی بائنگ کیپیسٹی 52% کم ہو گئی ہے۔ جناب آپ کا جو ہے وہ مہنگائی اور غربت کو جانچنے کا جو آپ کی جو آبادی ہے 64%، وہ یوتھ ہے۔ یوتھ کے لیے آپ نے کیا دیا ہے سر؟ آپ سر مینڈیٹ بھی چوری کر لیتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ اس موجودہ حکمرانوں کے منہ پہ یہ ورلڈ تنظیموں کا بہت بڑا تماچا ہے۔ اگر میری بات کو کوئی جھٹلا دے، میں اسمبلی سے ریزائن کر کے چلا جاؤں گا۔ اور دوسرا جناب اسپیکر، یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ زراعت پیشہ طبقہ ختم ہو گیا ہے، وہ ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں جان کے، ان کی غلط پالیسیوں کے وجہ سے ہماری گندم کوئی نہیں خرید کرتا، ہمیں سر کو بیج صحیح قیمت پہ نہیں دیتا، وہاں فرٹیلائزر میں جو مہنگائی ہے، جو غریب طبقے کو انہوں نے مار دیا ہے، ان کے یہ حالات ہیں کہ پنجاب حکومت نے ایجوکیشن کو اور ہیلتھ کو آؤٹ سورس کر دیا ہے۔ کبھی سنا ہے کہ حکومت کاروبار کرتی ہے؟ ہیلتھ کو
اور ایجوکیشن کو آؤٹ سورس کر دیا ہے جناب اسپیکر. اور جو یہ ستھرا پنجاب کے نام پہ کہہ رہے ہیں جی کہ بڑی کامیابی ہے, غریب لوگوں کے گھروں میں 500 روپیہ بل چلا گیا ہے, اور جو ہر دکاندار کے پاس 400 روپیہ دینا شروع کر دیا ہے. میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں سر, وائنڈ اپ کر رہا ہوں. یہ سر جو بجٹ ہے یہ پاکستان کو بحران سے نکالنے کا منصوبہ نہیں. آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے جیسی زبردست تقریر کی ہے, کیا آپ ان کی تقریر سے یا آپ ان کی گفتگو سے ایگری کرتے ہیں؟ کیا یہ حکومت واقعی ہی دھاندلی کے ذریعے آئی؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں, آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. شکریہ. قسط ادا کرنے, اگلا ہدف پورا کرنے اور اس کا بوجھ ایک بار پھر عوام کے کندھوں پہ ڈالنے کا دستاویز ہے. میں اس بجٹ کو سر مسترد کرتا ہوں. اس میں نوجوانوں کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ بجٹ صنعت کو طاقت نہیں دیتا, یہ بجٹ کسان کو تحفظ نہیں دیتا. ان کو بیل آؤٹ نہ ملے. جناب والا, یہ جو معاشی استحکام حاصل ہوا ہے, بہت سارے لوگوں نے اس پر ایفرٹ کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کا اس میں بہت ایفرٹ ہے, ان کی بہت کاوش ہے. اور یہ جس طرح وزیر اعظم کہتے ہوتے ہیں, یہ ایک ٹیم ورک ہے جس کے اندر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ان کی ٹیم کا بھی بھرپور حصہ ہے کہ جس طریقے سے ایک سٹیبلٹی ملک کے اندر آئی ہے. جناب والا, اگر میں میکرو اکنامک سٹیبلٹی کی بات کروں تو یہ فگر جھٹلائے نہیں جا سکتے. جی ڈی پی گروتھ جب یہ چھوڑ کے گئے تو -0.2% کے اوپر تھی, آج 3.7% کے اوپر ہے. جناب والا, اگر آپ پر کیپٹا انکم کی بات کریں تو پچھلے سال سے کمپیئر کر لیں تو وہ $1,751 تھی, اب وہ $1,901. یہاں سے یہ جی ڈی پی زیادہ بتا رہے ہیں. میں ان کی توجہ اس طرف بھی مبذول کرانا چاہتا ہوں. اکانومی کی مجھے پوری سمجھ ہے. آپ نے جو کووڈ میں بیس لائن نیچے کی تھی اس کا بھی ذکر کر لیں, جس کی وجہ سے آپ کی اکنامک گروتھ بڑی تھی. تو یہ بیس لائن کو ہم نے نہیں چھیڑا, بیس لائن آپ نے لوور کر کے اپنی گروتھ زیادہ دکھائی تھی, ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے. جناب والا, اس کے علاوہ انفلیشن کا اگر ذکر کریں, مہنگائی کی شرح اگر یہ سنبھالا اکانومی کو نہ دیا ہوتا اور دن رات ایفرٹ نہ کی ہوتی میاں شہباز شریف صاحب نے, ان کی ٹیم نے, تو کیا یہ سنگل ڈیجٹ کے اندر آ سکتی تھی؟ کیا مہنگائی جو 38% کے اوپر تھی اگر وہی رہتی تو آج ملک میں کیا حالات ہوتے؟ انٹرسٹ ریٹ اگر رہتا 22% کے اوپر ہی اور 11% کے اوپر نہ آتا تو ملک کے اندر کیا حالات ہوتے؟ اور جناب والا, جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں, آج اگر آپ فورن ایکسچینج ریزروز کو دیکھیں تو ہمارے پاس 3.25 مہینے کا امپورٹ کور موجود ہے, اور ریمیٹنسز جو ہیں انہوں نے تمام پچھلے ریکارڈ توڑے ہیں. جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں آج $17.2 بلین پہ کھڑے ہیں, جب یہ چھوڑ کے گئے تھے تو یہ $9 بلین کے اوپر کھڑے تھے. جناب والا, ریمیٹنسز آج $33.9 ارب کے اوپر ہیں, ایئر آن ایئر 9% کا انکریز ہے, جو کہ ہائیسٹ ایور انکریز جو ریکارڈ ہوا ہے. آج آپ اپنی آئی ٹی ایکسپورٹس کو دیکھ لیں, $3.8 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہے, جس میں فری لانسرز کا $995 ملین کی کنٹریبیوشن ہے. آپ لارج سکیل مینوفیکچرنگ کو دیکھ لیں, آپ کا فزیکل ڈیفیسٹ جو ہائیسٹ تھا 2022 میں 8% کے اوپر, اٹ از ناؤ 0.7% آف جی ڈی پی. جناب والا, یہ جو اوور آل میکرو اکنامک سٹیبلٹی آئی ہے یہ اوور نائٹ نہیں آئی. جب ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھے تب تو یہاں سے خوشیاں منائی جا رہی تھیں, امید کی جا رہی تھی, ان کا لیڈر اور ان کے تمام لوگ یہ امید کر رہے تھے کہ آج ڈیفالٹ ہوا کل ہوا.
اب جب کرام آپ نے وفاقی وزیر عطا ترر اور عمران خان کے شیر جناب ثناء اللہ مستی خیل صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, کافی جذباتی تقریر کی انہوں نے آج اسمبلی میں. ناظرین, آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ اب وفاقی وزیر عطا ترر صاحب جو گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو ہم چاند پر لے گئے ہیں, دنیا کے ساتھ تعلقات ہم نے بہت اچھے کیے ہیں. اور جناب جو ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں جنرل عاصم منیر صاحب, انہوں نے بہت اچھا کام کیا, ان کی ٹیم نے بہت اچھا کام کیا. ناظرین, یہ وہی لوگ ہیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ فوج کے خلاف بیان دیتے ہیں, جب حکومت میں ہوتے ہیں تو جرنیلوں کو اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں. ناظرین, ہمارے سیاستدان ہمیشہ جو ہے یہ لوگوں کی جولیوں میں بیٹھ کر آتے ہیں, کندھوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں, اور پھر ان کی حکومتیں بھی ایسے ہی جاتی ہیں جیسے یہ آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہر سیاسی جماعت میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جب انہوں نے حکومت گرانی ہوتی ہے تو وہ اپنے لوگوں کو پیچھے کر لیتے ہیں, جیسے ایم کیو ایم ہے یا جو بلوچستان کی پارٹی ہیں, یہ ساری اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہیں, یا جو علیحدگی پسند لوگ ہیں وہ جتنے بھی ہیں, یعنی کہ جیسے یہ صوبہ بنانا چاہتے ہیں, یعنی کہ سریکی صوبہ بنانا چاہتے ہیں, یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. ناظرین, آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی سیاستدان یا کوئی بھی ایم پی اے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب انہوں نے جو ترمیمیں پاس کروائی ہیں ان کی وجہ سے ملک کا آئین تو انہوں نے ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ کام ہی نہیں کر رہا, کیونکہ ایک عدالت ہے وہ اب حکومت کے خلاف فیصلہ ہی نہیں دے سکتی, کسی وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ ہی نہیں دے سکتی. وزیر اعظم یا صدر چوری کرے مگر حکومت جو عدالت ہے وہ ان کے خلاف فیصلہ اس لیے نہیں دے سکتی کہ جو انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنایا ہوا ہے اس میں زیادہ اراکین جو ہیں وہ حکومت کے ہیں, اور وہ جب چاہیں اس حکومت کو, یعنی کہ جب حکومت چاہے تو وہ ججوں کو تبادلہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کی نوکری کو بھی ختم کر سکتے ہیں. جو کہ افسوسناک ہے, جس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہ ہو وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. جس ملک میں سیاسی انتقام کا سلسلہ جاری ہو, جس ملک میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جائے. ہم لوگوں نے ووٹ ان لوگوں کو اس لیے دیا ہے کہ یہ ایوان میں جا کر ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کریں. ہم نے ووٹ اس لیے نہیں دیا, ہم نے ووٹ اس لیے دیا ہے کہ یہ ایوان میں جا کر پاکستان کی بات کریں, پاکستانیوں کی بات کریں اور پاکستان کو دنیا کا عظیم ملک بنائیں. آج دیکھ لیں مہنگائی کہاں بڑھی ہوئی ہے, پیٹرول یہ 200 روپے بڑھاتے ہیں اور 50 روپے سستا کر دیتے ہیں. عوام کو ان لوگوں نے بے وقوف سمجھا ہوا ہے, اور ہماری جو عوام ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے ایک بریانی کی پلیٹ پر اپنا ووٹ ضائع کر دیتی ہے. اپنا ووٹ اس بندے کو دیں جو پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے سوچے, جو عوام کے لیے سوچے. دعائے ناظرین کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو مضبوط تر بنائے اور ہماری فوج کو مضبوط تر بنائے, اور ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں ان کو جمہوریت کا چیمپئن بنائے, حقیقی جمہوریت کا چیمپئن بنائے, اور یہ ووٹ کے ذریعے حکومت میں آئے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں, تب تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.